نیشنل اردو پرائمری اسکول جوگیشوری، جماعت چہارم، مضمون ماحول کا مطالعہ نمبر 1۔ میرا مسرت بخش اسکول۔ بچوں، مسرت یعنی خوشی، شادمانی، بخش یعنی دینے والا۔ تو آج ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں تو ہمارے سبق کا نام کیا ہے؟ میرا مسرت بخش اسکول یعنی خوشی دینے والا اسکول۔ بتائیے تو بھلا۔ بچوں دیکھیے، ابھی آپ کے سامنے کچھ تصاویر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ بچوں، ہر تصویر میں بچے مختلف کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہر بچہ اپنے کام سے خوش ہے۔ جیسے اس تصویر میں یہ جو تصویر ہے وہ کتب خانے کی ہے۔ کتب خانہ یعنی بچوں لائبریری۔ یہاں پہ یہ جو بچے ہیں وہ لائبریری یا کتب خانہ میں مطالعہ کر رہے ہیں اور مطالعہ کرنے سے ان کے چہرے پہ ہمیں خوشی نظر آ رہی ہے۔ اس تصویر میں بچے کھیل کے میدان میں کھیل رہے ہیں۔ بچوں، یہ تجربہ گاہ کی تصویر ہے۔ یہاں پہ بچے تجربہ کر رہے ہیں اور ان کے چہرے پہ ہمیں خوشی نظر آ رہی ہے۔ اس تصویر میں بچے ڈرائنگ بنا رہے ہیں اور بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو تصویر ہے بچوں، اس تصویر میں جو ٹیچر ہے وہ بچوں کو پڑھا رہی ہے۔ تو بچوں، یہ جو تصاویر ہے، ان تصاویر میں بچے ہنستے کھیلتے پڑھتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور وہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ اور بچوں، وہ اس لیے ہمیں خوش نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس کام سے انہیں خوشی اور مسرت حاصل ہو رہی ہے۔ اجتماعی زندگی کا لطف یعنی بچوں مزہ۔ اب اجتماعی زندگی کا لطف بچوں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ بچوں دیکھیے، یہ اسکول ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسکول میں ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور بچوں جب ہم اسکول میں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں اس دوران ہمارے بہت سارے دوست اور سہیلیاں بن جاتی ہیں اور ہم ایک دوسرے کی مدد سے پڑھائی بھی کرتے ہیں۔ لیکن بچوں، ہم پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے دوست اور سہیلیوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں اور کھیلنے کے ساتھ ساتھ ہم جب وقفے میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹفن بھی کھاتے ہیں اور اسکول میں جب مختلف ثقافتی تقریبات ہوتی ہیں تو ہم مل جل کر اس میں حصہ بھی لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے اسکول میں ہوتے ہیں فینسی ڈریس، اینول ڈے فنکشن، یہ تمام میں جو ہے سیر و تفریح، تو یہ تمام میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر حصہ بھی لیتے ہیں۔ پھر ہم اسکول سے سیر کے لیے بھی جاتے ہیں، تفریح کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے۔ بچوں، جماعت کو صاف ستھرا رکھنا اور اسے سجانا ہمیں پسند بھی ہے نا؟ تو بچوں، ایسے کئی کام ہیں جو ہم اپنے دوست اور سہیلیوں کے ساتھ مل جل کر کرتے ہیں۔ اور بچوں، وہ کام جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کرتے ہیں اس کام کو کرنے میں ہمیں لطف آتا ہے اور مزہ آتا ہے۔ اس لیے بچوں، جماعت کے ہر بچے کو پڑھائی میں لطف آئے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر پڑھائی کرنی ہوگی۔ تو یعنی اجتماعی زندگی کا لطف یعنی بچوں جب وہ کام جو ہم ایک دوسرے سے مل جل کر کرتے ہیں اس کام میں ہمیں لطف یعنی مزہ آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بچوں، کیا آپ جانتے ہو یہ جو ہے آہا میرے نام بھی خط آیا؟ بچوں، یہ جو کہانی ہے وہ کہانی ضلع رتنا گیری کے گاؤں کولولی کی ہے۔ بچوں، یہاں پہ پتہ ہے آپ کو کیا ہوا؟ استاد نے اپنے بچوں کو ڈاک کا نظام سمجھانے کے لیے، ڈاک یعنی بچوں پوسٹ آفس کا نظام سمجھانے کے لیے بچوں کو ڈاک خانہ لے گئے۔ بچوں، استاد نے انہیں ڈاک کی پوری تمام کے تمام معلومات دیں اور اس کام کو بچوں کو عملی تجربہ حاصل ہو اس لیے انہوں نے بچوں کے ساتھ ایک مذاق بھی کیا۔ اب وہ مذاق کیا تھا؟ بچوں، انہوں نے کیا کیا؟ تمام بچوں کے نام ایک خط بھیجا اور اس خط میں انہوں نے طالب علم کی تعلیمی ترقی یعنی
طالب علم تعلیم میں کتنا ترقی کر رہا ہے، کھیل میں ترقی، مزاج ان کا کیسا ہے، ان کی پسند ناپسند، کس بچے کو کون سی چیز پسند ہے، کون سی چیز ناپسند ہے، یہ تمام معلومات انہوں نے اس خط میں لکھی۔ اپنے نام خط دیکھ کر بچوں کو بڑی خوشی ہوئی اور سب بچوں نے کیا کہا، آہا میرے نام بھی خط آیا ہے، اور ایسا کہتے ہوئے وہ سب کو خط بتانے لگی۔ اب کچھ بچوں نے تو اپنے استاد کے خط کا جواب بھی دیا، اور دیوالی پر تمام طلباء نے مل کر اپنے استاد کو تہنیتی خط بھی بھیجا، اور کچھ دنوں کے بعد جو استاد تھے بچوں، انہوں نے بچوں کو ای میل سے خط کس طرح بھیجا جاتا ہے وہ بھی سکھایا۔ تو بچوں ای میل جیسے ٹیچر نے آپ کو بتائے تھے، ای یعنی الیکٹرانک میل، تو اس طریقے سے استاد کے ذریعے بھیجے گئے ایک خط کی وجہ سے بچوں میں نیا جوش پیدا ہوا، اور بچوں کا جو اسکول تھا وہ مسرت بخش اسکول بن گیا، یعنی تمام بچوں کو اسکول میں کیا حاصل ہوئی، خوشی حاصل ہوئی۔ تو بچوں یہ جو کہانی ہے وہ ضلع رتنا گیری کے کولولی گاؤں کی کہانی تھی، جس میں ایک استاد کے ذریعے بچوں نے ڈاک خانے کی مکمل معلومات حاصل کی۔ آئیے یہ کر کے دیکھیں۔ بچوں دیکھیے اس تصویر میں آپ دیکھو گے کہ جماعت کے لڑکے اور لڑکیوں کا 3 پیروں کے دوڑ کا مقابلہ یہاں پہ منعقد کیا گیا ہے نا۔ اب 3 پیر کیسے بچوں دیکھیے، ہمارے تو 2 پیر ہے، اب یہ 2 بچوں کے پیر مل کے تو 4 پیر ہونا چاہیے، لیکن ان کے 3 پیر کیسے ہو گئے کہ یہ جو 2 بچے ہیں ان کے دونوں کے ایک پیر کو استاد نے کیا کیا، باندھ دیا، تو اب کتنے پیر ہو گئے، 3 پیر۔ تو جماعت کے لڑکے لڑکیوں کا 3 پیروں کی دوڑ کا استاد نے مقابلہ منعقد کیا۔ بچوں کچھ جوڑیاں جو تھی وہ بغیر گرے بغیر لڑکھڑائے آخر تک دوڑ گئی، لیکن کچھ جو ہے وہ دوڑتے ہوئے گر گئے۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ بچوں جو جوڑیاں کامیاب ہوئی ان میں تعاون اچھا تھا، تعاون یعنی مدد جو تھی، ایک دوسرے کی مدد کا جو تھا جذبہ اچھا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے دوڑ رہے تھے۔ یعنی اگر ہم ایک دوسرے کی مدد سے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے تعاون لے کر کام کرتے ہیں، تو اس کام میں ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ اب بچوں دیکھیے تعاون یعنی ایک دوسرے کی مدد سے کام کرنا۔ تو بچوں ایک دوسرے کی مدد کریں تو کوئی بھی کام کامیابی سے کیا جا سکتا ہے، اور ہمیں کام کرنے میں لطف یعنی مزہ بھی آتا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت اور مسائل کو سمجھنا ضروری ہے بچوں، کہ ہر ایک دوسرے کی کیا ضرورت ہے، ایک دوسرے کے کیا مسائل ہے، کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کی ضرورت کو، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں گے تبھی ہم جو ہے کام اچھے سے کر سکتے ہیں، اور اس کام میں ہمیں کیا حاصل ہوگی، کامیابی حاصل ہوگی۔ بچوں دیکھیے آپ کی جماعت میں کسی لڑکے یا لڑکی نے اگر نیا داخلہ لیا ہوگا، کوئی بچے جو ہے والدین سے دور رہ کر تعلیم حاصل کر رہا ہوگا، بچوں کوئی گھر میں مختلف زبان بولتا ہوگا، کسی کو مدد کرنے کے لیے گھر میں بھائی بہن ہوتے ہیں تو کسی کے نہیں ہوتے۔ بچوں مختلف وجوہات کی بنا پر ہر ایک انسان کی ضرورت مختلف ہوتی ہے، ان ضرورتوں کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بچوں اسکول میں ہمیں مختلف لڑکے لڑکیاں دوست اور سہیلیاں ملتی ہے، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں نظر نہیں آتا، یا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں بچوں جنہیں سنائی نہیں دیتا، کچھ ہماری دوست اور سہیلیاں ایسی ہوتی ہے جو آسانی سے چل نہیں سکتی۔ بچوں ہمیں اپنے ایسے دوستوں اور سہیلیوں کی ضرورت کو سمجھنا چاہیے اور
ان کی پھر مدد کرنا چاہیے۔ اب ہم کیسے سمجھیں گے بچوں ان کی ضرورتوں کو؟ جب ہم ان کے ساتھ رہیں گے تبھی ہم ان کی ضرورتوں کو سمجھیں گے اور پھر ان کی ضرورتوں کو ہم حل بھی کر سکیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا بچوں؟ جب ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، تبھی ہم ایک دوسرے کی جو ہے مسائل کو سمجھ کے حل کر سکیں گے اور پھر ہمیں اس کام میں لطف یعنی مزہ بھی آئے گا۔ مخصوص ضرورتیں رکھنے والے بچے۔ بچوں دیکھیے، ہر لڑکے اور لڑکی کو اسکول میں پڑھنے کا لطف ملنا چاہیے۔ لطف ملنا چاہیے یعنی بچوں کیا؟ مزہ ملنا چاہیے، خوشی ہونا چاہیے۔ بچوں، مخصوص ضرورتیں رکھنے والے طلباء جیسے جنہیں دکھائی نہیں دیتا، جو ٹھیک سے چل نہیں سکتے، جنہیں سنائی نہیں دیتا، ان بچوں کو ہم کہیں گے مخصوص ضرورتیں رکھنے والے بچے۔ تو بچوں، ایسے بچوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے اور کئی والدین، کئی پیرنٹس مخصوص ضرورتیں رکھنے والے بچوں کو بھی سخت پابندی سے اسکول بھیجتے ہیں تاکہ ایسے بچے بھی اسکول میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ بچوں، ہماری جو حکومت ہے انہوں نے بھی ایسے طلباء کے لیے مخصوص منصوبے عمل میں لائے ہیں تاکہ ایسے بچے بھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ بچوں، وہ بھی ایسے لڑکے لڑکیوں کو اسکول جانے کے لیے ہمت افزائی کرتے ہیں، یعنی لڑکیاں ہو تو سرکاری منصوبے کے تعلق سے خاص طور پر ان کے والدین اور اساتذہ کو ہمیں بتانا چاہیے۔ تو بچوں، ہمارا یہ فرض ہے کہ جو مخصوص ضرورتیں رکھنے والے بچے ہیں ہم ان کی مدد کریں تعلیم میں تاکہ وہ بھی ہمیں اپنے آپ کو عام انسانوں کی طرح سمجھ سکے اور ہمارے ساتھ ساتھ وہ بھی آسانی سے جماعت میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ لڑکیوں کی تعلیم۔ بچوں، لڑکیوں کی تعلیم کے لیے حکومتوں نے کئی سہولتیں مہیا کر رکھی ہے، جیسے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ اس کے بعد ہے بچوں سکنیا سمردھی یوجنا، بالیکا سمردھی یوجنا، پھر ہے CBSE اڑان اسکیم، پھر اس کے بعد ہے بچوں نیشنل اسکیم آف انسٹیٹیوٹ گرلز فار سیکنڈری ایجوکیشن۔ بچوں، یہ جو منصوبے ہیں یہ سارے کے سارے منصوبے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اور ان کی سہولتوں کے لیے حکومت کی جانب سے بنائے گئے ہیں، جس کے ذریعے سے لڑکیاں جو ہے آسانی سے تعلیم حاصل کر سکتی ہیں اور مفت حاصل کر سکتی ہے۔ تو یہ جو سہولتیں ہیں، یہ جو اسکیم ہے وہ ہماری حکومت کی جانب سے کی گئی ہے۔ بچوں، کئی سرپرست کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان کی لڑکیاں بھی تعلیم حاصل کریں، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بچوں، گھر میں چھوٹے بہن بھائی کو لڑکیوں کو سنبھالنا ہوتا ہے کیونکہ ان کے جو والدین ہوتے ہیں وہ کام کے لیے باہر جاتے ہیں اور اس کے علاوہ لڑکیوں کو بچوں پانی بھرنا، گھر کے کام وغیرہ کرنا، یہ تمام کے تمام سونپے جاتے ہیں۔ اس لیے ان کی تعلیم میں کیا ہوتا ہے بچوں، رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور تعلیمی سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بچوں، ایسی یا کسی اور وجہ سے لڑکی کی تعلیم کا سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ لڑکیوں کو بھی تعلیم کی مسرت حاصل ہونی چاہیے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم جو ہے یہ جو ساری کے ساری سہولتیں ہیں ان کے بارے میں ایسے والدین کو بتائیں جنہیں ان کے بارے میں نہیں پتہ ہے تاکہ وہ بھی اپنی لڑکیوں کو تعلیم دلا سکے، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا بچوں ہر مرد اور عورت پہ اسلام میں بھی فرض کیا گیا ہے۔ بچوں، اسکول میں مسرت بخش اسکول، بچوں اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کی زبان ایک ہی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی جب ہم گھر سے آتے ہیں ہمارے گھر میں اپنی مادری زبان الگ الگ ہوتی ہے۔ بچوں، چند بچوں کے مادری زبان گجراتی ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے گھر میں گجراتی زبان میں بات چیت کرتے ہیں، تو چند بچے جو ہے وہ تیلگو زبان میں بات چیت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ گھر میں ہندی بولتے ہیں،
اور کچھ لوگ گھر میں بچوں کنڑ بولتے ہیں۔ اب مختلف مادری زبان بولنے والے دوست ہمیں کہاں ملتے ہیں؟ لیکن بچوں اسکول میں ملتے ہیں۔ اسکول کی وجہ سے ہم ان تمام بچوں سے واقف ہوتے ہیں، ملتے ہیں جو گھر میں مختلف زبان بولتے ہیں۔ بچوں اسکول میں جو ہے ہم سب کیا پہن کے آتے ہیں؟ یونیفارم پہن کر آتے ہیں، لیکن جس دن یونیفارم کی بجائے ہم کو اپنی پسند کے کپڑے پہننے ہوتے ہیں تب جماعت جو ہے ایک دم رنگ برنگی نظر آتی ہے، اور ہماری جماعت میں تنوع دکھائی دیتا ہے۔ تنوع یعنی بچوں رنگ برنگ ہے نا، قسم قسم کے۔ تو بچوں اسی لیے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ جماعت میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ بچوں ہمارے رسم و رواج، زبان، کھانے کی عادتیں مختلف ہونے کے باوجود انسان ہونے کے ناطے ہم سب ایک جیسے ہی ہیں۔ ہم جب بچوں اپنے آپسی تنوع کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تب ہمیں اسکول میں بہت لطف آتا ہے اور ہمارا اسکول مسرت بخش ہو جاتا ہے۔ تو بچوں اس طریقے سے آج ہم نے ہمارا مسرت بخش اسکول میں دیکھا کہ ہم کس طریقے سے اپنی اسکول کو مسرت بخش بنا سکتے ہیں، یعنی ایسے اسکول بنا سکتے ہیں جو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں خوشی بھی دے۔ شکریہ۔